عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا۔ مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے، تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے، دیکھ بھال سے رہتا ہے۔ تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر اگر انہوں نے قرآن جلانے ہیں، جب تم خود یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو تو کس منہ سے ہم ان کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہاں جی۔ اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو پھر اندر تو انہوں نے قرآن جلانے۔ جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو، جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت، ان میں سے ہزاروں حافظ تھے، تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو ہتکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو پھر کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں؟ تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ نے 70 لاشیں پڑی تھی میدان احد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نا اٹھا کر، تو اس کا معیار یہی تھا، حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے یہ بڑی شان والے ہیں، تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں، حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا۔ لیکن حضور نے وہاں ایک معیار مقرر فرمایا، فرمایا ایو مخزن للقرآن، فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا قاری اور حافظ کون ہے؟ فیضا اشیر لہو لحد الیہ، جب صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ سب سے بڑے حافظ ہیں، یہ سب سے بڑے قاری ہیں، تو حضور فرماتے ان کو اٹھا کر لاؤ، سب سے پہلے میں ان کو قبر میں رکھوں۔ تو جب تم نے خود ہی قرآن کی قدر جو ہے وہ نہیں کی، اقبال کیا کہتے ہیں، حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہتا ہے یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر، وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے، قرآن آخر کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے، وہ گندگی کے بھرے ہوئے جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں، ان وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، جو 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو، ہاں تم قرآن کی بے ادبی کروانے کے ذمہ دار ہو، تم اسلام کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہو۔ تو ہاڑے اندر جو کوئی دم خم ہوتا کیوں جی؟ نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس حاذ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا تو آپ جناب جی وہ چلاتے ہیں۔ ان سوروں کا علاج تو آج بھی یہی ہے، رسول اللہ کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک، انگریزوں کا ہو یا مودی کا ہو یا بدھ متوں کا ہو، ایک ہی علاج ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بس اس کے علاوہ جتنی مرضی کو مقالے لکھے، کیوں جی 50 جلدیں لکھ دے قرآن کی تعظیم پر، ان کو کیا پتا ہے؟ وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ خالد بن ولید کی تلوار کو سمجھتے ہیں، ہاں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ حضرت کاکا کی شجاعت کو جانتے ہیں، وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، حضرت شرحبیل کی غیرت کو جانتے ہیں، وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ نور الدین زنگی کی وہ عشق رسول کو جانتے ہیں، ہاں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی کا وہ فقیرانہ لباس کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنا سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا، ہاں ان کو اس ایک ہی بولی کا پتہ ہے، لیکن وہ بولی تو مسلمان اقبال کہتا ہے جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو جب بیگانہ ہے حرب و ضرب سے تو تجھے کیا پتہ ہے۔ ہاں جی کہتا ہے جیڑا لطف لڑن تے مرن تے مارن نال آندا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان تو ہر مسئلے میں فائدے میں ہے، مر جائے تب بھی فائدہ، مار دے پھر بھی فائدہ۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، یقتلون و یقتلون، کیوں جی یا مارے جاؤ دونوں فائدے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کیوں جی یہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی ثواب ملے گا، جو شہید ہو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم مسلمان تو لیکن قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا قرآن، کیوں جی بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، کیوں جی ہاں وحدہ لا شریک دا معنی تو تینوں سمجھ کوئی نہ آیا نا، ورنہ کرتارپور ہوتے اتنا خوش ہوش آیا تو ایک ہی سوال تھا، ما فعل رسول ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دینے، جڑے نسن دا نا بھج جانا، میری طبیعت نہیں سی ٹھیک، میرے ڈیڈے درد سی، میں اس واسطے نہیں آیا، میری وائف جو ہے وہ اسپتال میں تھی، میں اس لیے نہیں آیا ناموس رسالت کے۔ صحابہ دیاں تو وائف ایسا نہیں کوئی نہیں، صحابہ دیاں زنانیاں تو ایسا نہیں کوئی نہیں، پتر بھی انہوں نے کوئی نہیں سن، ان کا وطن بھی کوئی نہیں تھا، ان کے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے تھے، ان کو تلواریں بھی اثر نہیں کرتی تھیں، ان کو سورج بھی ان پر نہیں چڑھتا تھا، سورج غروب بھی ان پر نہیں ہوتا تھا، ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے۔ ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دینے۔ حضرت سعد بن معاذ کی امی جان میدان احد میں جب آ رہی تھی تو حضرت سعد حضور کا گھوڑا پکڑ کر واپس چلے جا رہے تھے، میرے آقا و مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ میری امی جان ہے، تو میرے آقا نے فرمایا روکیے گھوڑا، آپ کے بھائی چونکہ شہید ہو گئے میدان احد میں تو میں ان سے تعزیت کروں۔ زنانیاں تے صرف ساڑیاں ہی ہیں جنہوں نے بڑا درد ہے، مولی خادم گھروں نکلے تو پھر میرے بچوں کا کیا بنے؟ صحابہ دیاں ماما نو کوئی درد نہیں سی ہوندا، انہاں دی اولادوں نو بھی کوئی نہیں سی درد ہوندا۔ میں آپ سے یہی بات کرنی ہے، حضور نے گھوڑا روکا، سعد بن معاذ کی امی جان جب قریب آئیں تو عمیر بن معاذ میدان احد میں شہید ہو گئے، تو میرے آقا و مولا نے جب انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں نے تو سنا تھا آپ پر حملہ ہو گیا، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ظلمت ستم نو ایش جانن، بیٹے کی لاش پڑی اور ماں کو آنسو بھی نہ آئے اور ماں تعزیت بھی قبول نہ کرے۔ ظلمت ستم نو ایش جانن، حضرت ام عامر میدان احد کی طرف آ رہی ہیں،
صحابہ نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ۔ پتہ نہیں آج کی عورتوں کے دل نازک کیسے ہو گئے۔ فرمایا حضور تو سلامت ہے۔ پھر آگے آئی، صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ۔ پھر آگے آئی، صحابہ نے کہا آپ کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا، فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ۔ ما فعل رسول اللہ، حضور کا بتاؤ۔ آگے آئی، پھر کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے۔ ظلم ستم جو مرضی ہو جائے، جب رسول اللہ کو دیکھا تو فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت لا ابالی اذا سلمت من عاتبہ، حضور مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن آپ جو موجود ہیں، کل مصیبت بعدک جلل۔ ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے۔ میری پنجابی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ پنجابی میں نے سنایا تھا کہ میری پنجابی سمجھ آ جائے آپ کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب نے وہاں کہاں جا کر بات کی۔ ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے، جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی۔ ظلم دے حالات نہیں ٹھیک، جو یہ دیکھ کر بھاگ جائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے۔ جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی، جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے، سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ ساری جانا ہوتا ہے نا، تو پیر نیک عالم شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے عاشق یہ پہلے جو ہے نا اسے کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں، یہ لینا ہے تو یہ تو پہلے موجود ہے، بتاؤ اور کیا لینا ہے۔ سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیندے نے۔ یہ میں نے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے کی تاکہ آپ سمجھیں کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا و مولا کے ساتھ 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، میں نے اس دفعہ نئی بات پڑھی ہے منگولوں کے کتوں کے بارے میں رمضان شریف میں۔ پہلے تو میں کہتا تھا نا وہ رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اب میں نے پڑھا کہ وہ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ جب پادری نے حضور کے خلاف بات کی، رسی توڑنی آسان ہے، زنجیر توڑنا مشکل ہے، اور امام نے کہا کہ وہ عزیز علیہ، ہلاکو خان وہ جو تھا نا اس کا وزیر خزانہ، یہ اس کا کتا تھا، یہ بھی وضاحت آئی، اور عزیز علیہ اس کا وہ، اس نے ظاہر ہے جب زنجیر سے، وہ بھی سونے کی زنجیر، ہاں سونے کی زنجیر کے ساتھ، امام نے لکھا کہ سونے کی زنجیر کے ساتھ اس نے کتا، محبوب جو اتنا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتا کتنا عزیز علیہ، وہ کتنا محبوب تھا جس کے گلے میں سونا ڈالا ہوا تھا، لیکن اتنا محبوب ہونے کے باوجود منگولوں کی روٹی کھائی، منگولوں کا سونا گلے میں ڈالا تھا۔ جب حضور کے خلاف بات ہو گئی، نہ اس نے سونا دیکھا کہ یہ پتہ نہیں سونا دوبارہ ملے گا کہ نہیں، میں ان کے مہمانوں کو پڑھنے لگا ہوں، یہ دیکھتا ہے۔ میں نے کہا لاکھوں سلام ہو کتے تیرے اوپر بھی، نہ تو نے سونا دیکھا، نہ تو نے حالات دیکھے، نہ تو نے اپنے محب کو دیکھا کہ یہ میرا کتنا محب ہے جو مجھے سونا، اب اس کو کھانا کیسے کھلاتا ہوگا جس کے گلے میں اس نے سونا ڈالا ہوا تھا۔ لیکن جب حضور کے خلاف بات ہو گئی تو فوسب القلب، کتا اچھل کھڑا ہوا، سونے کی زنجیر کو ایک طرف پھینکا، سنبھال کر اسے رکھو، میں جس محبوب کے لیے جا رہا ہوں تو سونا اپنا سنبھال لے، مجھے سونا نہیں چاہیے، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ ہم اور طرف جاتے ہیں، تو اور طرف جا، یہ سونا سنبھال، میں کسی اور طرف جانے لگا ہوں۔ سونا اس کے سپرد کیا اور چھلانگ لگا کر پادری جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا اسے خشم اس کے منہ پر تھپڑ مارا، فرمایا ہوش کر، میں کتا ہو کر بھی نہ سونے کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، نہ مجمع کو دیکھا، جانتا ہے میں جن پر پہرا دے رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی ہیں جن کے صدقے مجھے بھی وجود ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
توجہ، جا کر اس کو تھپڑ مار دیا، کہا کہ تو حضور کے خلاف بات کرتا ہے، اور فتویٰ بھی کسی سے نہیں پوچھا، مشورہ بھی نہیں کیا، میٹنگ بھی نہیں کی، میٹنگ بھی پہلے نہیں کی، دعوت بھی نہیں دی، اور یہ بھی بلایا بھی نہیں، تو باندھا ہوا تھا وہ سونے کے ساتھ، جو سونا جس کے گلے میں تھا وہ کھاتا کیا ہوگا؟ دودھ کھاتا ہوگا، مکھن، دودھ پیتا ہوگا، مکھن کھاتا ہوگا اور شہد کھاتا ہوگا، ظاہر ہے وہ ہلاکو خان کے وزیر کا کتا تھا، وہ لیکن اس نے جا کر تھپڑ مار دیا، اس نے کہا تو جانتا ہے، مجھے پتا ہے، میں کتا ہو کر بھی میں جب جان گیا تو کن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کتے کو بھی سمجھ آ گئی گستاخی کیا ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد علماء سے پوچھے یہ کیسے ہو گیا، گستاخی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کتے نے کسی سے فتویٰ پوچھا؟ تو کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے؟ تو فتوے پوچھتا ہے لوگوں سے؟ کتے کو سمجھ آ گئی، تجھے 5 سال سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی عزت کے قانون کو اس نے کالا کہا؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر مسئلے میں جس طرح مولانا نے فرمایا کہ ہر بندے کو غصہ آتا ہے، اپنی ذات کے لیے آتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں مولانا امن سے بات کرو، مولانا امن سے بات کرو۔ میں نے کہا اپنی ذات کا مسئلہ آیا، تجھے امن بھی بھول گیا، تمہیں شرافت بھی بھول گئی، تمہیں سنجیدگی بھی بھول گئی، تمہیں جناب متانت بھی بھول گئی، تمہیں ملکی قانون بھی بھول گیا، تمہیں رشتہ داری بھی بھول گئی۔ جب اپنی ذات کا مسئلہ آئے تو اتنا حساس ہے، تو جہاں ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں تو فتوے پوچھتا ہے، اور وہاں تو کہتا ہے مولانا اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتا نا پھر کیا ہونا چاہیے، تو بتا پھر کیا ہونا چاہیے۔ توجہ، میں بات اگلی کرنے لگا ہوں، بولی نہیں بدلتی، ہاں بولی نہیں بدلتی۔ فاروق اعظم منافق نو ہی ماریا تے عمیر بن واب جدو صفوان بن امیہ نہ معاہدہ کیتا کہ میرا پتر قید ہے، تے میں سنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں حضور گلیوں میں خود تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ محافظ کوئی نہیں ہوتا، تو میں اپنے بیٹے کے بہانے مدینہ منورہ جاتا ہوں، تو نے میرا قرض بھی ادا کرنا ہے، میرے بچوں کا خیال کرنا ہے، میں نعوذ باللہ جا کر حضور پر حملہ کر دوں گا۔ تو عمیر بن واب جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے، اس کے گلے میں تلوار تھی، فاروق اعظم باہر کھڑے تھے مسجد نبوی شریف کے، اور نبی علیہ السلام اندر جلوہ گر تھے، صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واب کو دیکھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا، کیا فرمایا؟ جو صحابہ قریب تھے فرمایا دونکم القلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی۔ اب حضور پر ایک بندہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالو؟ آپ نے فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس کے ارادے غلط ہیں۔ صحابہ گئے، اسے پکڑ لیا، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیث بھی ہے۔ ہاں یہ دونوں لفظ حضرت وہ زبان ترجمان نبی، ہم زبان نبی۔ آج ہمیں کوئی لیا مطلب دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولانا، میں نے کہا حضرت عمر نے بولی اور حضور کے سامنے جا کر کہا یہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے، باہر کتا بھی کہا، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے، یہ آیا ہی ہے نا بیچارہ، اس کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ عمر، اتنی پریشانی والی کیا بات ہے، بولی تو بدلو، میرے سامنے اس کو غدار اور خبیث کہتے ہو۔ توجہ، میرے آقا و مولا نے عمیر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار کیسی لائے ہو؟ کہا کہ چھوڑے جی یہ تو تلوار ہے، انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے، یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور، میں تو ویسے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا؟ نے کہا نہیں میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حتیم کعبہ میں صفوان بن امیہ سے کیا بات کی تھی وہاں؟ اسی وقت عمیر بن واب کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ وانک صادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں، ہماری محبت اور دشمنی کا معیار یہی ہے جو ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ کتاب المغازی میں علامہ واقدی نے لکھا، فرمایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ انہو
یہ شخص ایسا تھا کہ لخنزیر احب الیہ، جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرمان لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا. لخنزیر. بتاؤ جی اب حضرت عمر گستاخ رسول کو کیا کہہ رہے؟ بھائی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا. میں ہوں کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آ گئی، یہاں سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ فاروق اعظم نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے، حق عمر کی زبان پر جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الیہ، فرمایا لخنزیر احب الیہ. فرمایا جب یہ آیا تھا نا حضور پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی، خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا اس سے، یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا. لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا. سمجھے کو محبت اور دشمنی کا معیار. یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے. اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں. یہ فاروق اعظم کی بات ہے. اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہوتا ہے. پھر یہ عربی بولنے والا ہے، یہ مکے والا ہے، اور یہ آپ اتنے بات تو نہ کریں. انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرو. میں نے کہا انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے، یہ ایک قومی نظریہ ہے. انسانیت کے لیے کام کرنا. انسان تو ہندوستان میں سارے انسان نہیں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے. پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تم اس کو سلوٹ مارتے ہو جو یک قومی نظریے کا حامل تھا، اور ہمارے ان علماء کو کہتے ہو تم انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو. ذلیل کے بچوں، وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، قومیں دنیا میں دو رہتی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان. تو ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں مسلمان رہ کر حضور کے دین پر عمل کرے. بس یہ پاکستان یک قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ بچے ہمارے ترانہ پڑھ رہے تھے، مزہ آ گیا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان. نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. سارے بولو اللہ دے بندے ہو، سارے بولو اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اہل سنت کا ہے فیضان. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اقبال یہی اسی لیے بولا تھا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. آپ جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے. آپ ایسے ڈر ڈر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں. بھئی کیوں ڈر ڈر کے نام رہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں. منج کا لباس پہنا ہوا ہو، منج کا، منج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نا آدمی سو نہیں سکتا، چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا. منج کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو اور مٹی کے ٹوکرا سر پر ہو اور زہر جیسا پانی پیا ہو اور تنبے جیسی غذا کھائی ہو، پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول. اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا علامہ،
اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں، میں واپس لے لوں گا؟ نہیں، لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہمارے بزرگوں نے 1857 کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں منڈا کر بھاگا کوئی نہیں۔ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی۔ ہمارے بزرگ ایک ایک دن 300 علماء پھانسی پر جھولے، اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے، ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھی، تماشے دیکھتے تھے، لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں داڑھی منڈواتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں معافی چاہتا ہوں۔ 300 علماء ایک دن پھانسی پر جھولتے رہے، لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے او ذلیل کے بچوں ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس لیے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے، پاکستان کے اندر پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرلزم کی طرف چلا جائے، پاکستان میں فلاں چلا جائے، پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوٹتا ہے ایسے جڑتا ہے، تو عورتیں بھی بٹھا دی، کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی، میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا، علماء پر پابندیاں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے، ان کی زبان بندیاں، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، کتابیں چھین لی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کا جو خون ہے وہ تا صبح قیامت یہاں سے لبیک کی آوازیں آتی رہے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ اب میرے آقا و مولا کے دین جو ہے اس نے آنا ہے۔ یہ آپ کے جو نعرے ہیں نا یہ بڑے دور تک اس کی گونج گئی ہے۔ ہاں یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی، بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب کھڑے ہو گئے، یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے، اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں رکتے، وہ بکنے والے اور ہیں، ہاں وہ بکنے والے اور ہیں، وہ جھکنے والے اور ہیں۔ ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا، انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا، اور انہوں نے تو قلعہ گوالیار کے اندر 40 پہلوان لے آیا جہانگیر، فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفسانی کا صرف سر جھکانے میں، کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں، 40 پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی۔ اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا، اس وقت تو دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، شہد بھی خالص، جہانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان، نہ اریانی نہ فحاشی۔ اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ میلے کیے بیٹھا ہے، گھر سے چلتا ہے تو پتنی کتنی بار آنکھ میلی کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولانا پتنی مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے، جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا، ہاں جی، پھر یہ کیسر و کسرا کے دروازے بھی جا کر کھڑکا دیں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچی کوئی نہیں، کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ان کی آنکھوں آپ سمجھتے ہیں کوئی صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے، ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی۔ ساری رات بندہ کیبل دیکھے، ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے، لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت طرف کروٹ بدلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، کیا کرتے ہو، مجھے تو آرام کر، لا الہ الا اللہ کیا کرتے ہو مجھے۔ تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے، اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے۔ تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی، اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی،
تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہیں تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو, ہاں درد اس کا مٹھا کرو. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے, ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ, اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے, ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی. اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا, ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں, پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4-4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یہ منظر ہم نے پیدا یا کیا. رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس نعرے میں کسی کو کیا پریشانی ہونی چاہیے؟ یہ تو میرے آقا و مولا کی, ہاں جی. اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی, مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب, مفتی آصف سعید صاحب, یہ سارے حضرات, یہ شاہ جی سارے سید جتنے بیٹھے میری طرف 2 ہاتھ نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے, یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب, یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء, یہ احمد رضا صاحب, یہ سارے نوجوان, یہ ان کے اندر یہ جو دم خم, یہ ایسے ایسے, یہ حرارت آپ کیسے. میں نے کہا آپ اٹھیں, میں نے کہا نعرے لگائیں. یہ بات ممتاز قادری, ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا, باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا. ہم ویسے فقیر آدمی ہیں, بڑے مسکین آدمی ہیں, لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں, میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو, تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر ویسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو. جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے, ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا, ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے.